سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جس وقت تم میں سے کوئی بندہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا شروع ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ادھار کرنا ہو تمہیں، تو اس کو تحریر کے اندر لایا کرو، اس کو لکھ لیا کرو تاکہ تمہارے درمیان بدگمانیاں پیدا نہ ہوں، تاکہ تمہارے درمیان غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں، تاکہ تمہارے درمیان اختلافات پیدا نہ ہوں۔ تو ان اختلافات سے، غلط فہمیوں سے، بدگمانیوں سے بچنے کے لیے اس کو تحریر کے اندر لانا چاہیے، لکھنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے اپنے مبارکۃ الاعراب کتاب بخاری شریف کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امت کے بنی اسرائیل کے دو بندوں کا تذکرہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان امام بخاری نے ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ بخاری شریف کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کے دو بندے تھے، ان دو بندوں کا آپس کے اندر ایک معاملہ ہوا۔ وہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ وہ آپس کے اندر ان کا بڑا تعلق تھا، بہت کلوز تھے، آپس کے اندر بہت اچھے دوست تھے اور دینی دوست تھے، دینی بھائی ہونے کی حیثیت سے۔ ایک بندے کو کوئی ضرورت پڑ گئی پیسے کی، دوسرے بندے کے پاس پیسہ تھا۔ اب ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے قرض مانگا کہ آپ مجھے 1000 دینار قرض کے طور پر ادا کر دیں، میں آپ کو واپس کر دوں گا، مجھے ضرورت ہے۔ تو قرض دینے والے نے کہا کہ میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اور میرے درمیان کوئی نہ کوئی گواہ ہونا چاہیے جو اس بات کی گواہی دے سکے کہ میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں اور آپ نے فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں وقت کے اندر آپ نے مجھے واپس کرنے ہیں۔ قرض لینے والا جس نے قرض مانگا تھا وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، کفا باللہ شہیدا، میرے درمیان اور آپ کے درمیان ہمارا گواہ جو ہے وہ ہمارا اللہ ہے۔ تو قرض دینے والا چونکہ مسلمان تھا کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے اللہ کی گواہی کے اوپر یقین ہے اور آپ نے سچ کہا کہ ہمارے درمیان، میرے اور تیرے درمیان گواہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ اچھا جی، تو وہ قرض دینے والے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اللہ تو ہمارا گواہ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ضامن تو ہونا چاہیے نا، ضمانت دے جو ہمارا وکیل بن سکے، جو ضمانت اٹھا سکے۔ تو قرض مانگنے والے نے کہا کہ ہمارا ضامن بھی، ہمارا وکیل بھی اللہ ہے، کفا باللہ وکیلا، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمارا وکالت کے طور پر ہمارا وکیل، ہمارا ضامن اللہ کافی ہے۔ تو قرض دینے والا کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے آپ کی اس بات کے اوپر یقین ہے۔ تو اب مسئلہ اس طرح ہوا کہ قرض دینے والے نے 1000 دینار قرض دے دیا، لینے والے نے قرض لے لیا، اور وقت بھی متعین ہو گیا، دن بھی متعین ہو گیا، اور ٹائم متعین ہونے کے بعد قرض لینے والا اپنی منزل کی طرف چلا گیا، قرض دینے والا اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اب قرض لینے والے جو ہے وہ قرض لے کر کے اپنے کام کی غرض سے سمندر سے پار چلا گیا۔ تو وقت گزرتا رہا، وقت گزر گیا، جو اس نے متعین وقت کیا تھا، جو دن متعین کیا تھا، وہ دن آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ اب اس کو یاد بھی ہے کہ میں نے اس کو قرض دینا ہے اپنے بھائی کو۔ اب چونکہ اللہ گواہ اس نے بنایا تھا، اللہ کی ذات کو ضامن بنایا تھا، تو وہ بندہ 1000 دینار قرض لے کر کے واپس آیا اور آ کر کے سمندر کے کنارے کے اوپر بیٹھ گیا تاکہ میں سمندر سے پار جاؤں اور جا کر کے اپنے بھائی کو قرض واپس کر دوں۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، وہ سمندر کے کنارے کے اوپر آ کر کے بیٹھ تو گیا، لیکن اس کو آنے کے لیے کوئی کشتی نہ ملی، کوئی سفینہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہے۔ اب اسباب جہاں پر ختم ہوتے ہیں تو وہاں پر اللہ کا کام شروع ہوتا ہے۔ مسبب الاسباب کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر انسان کے بس کی بات ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ سوچتا رہا کشتی تو ہے کوئی نہیں، کوئی سفینہ تو ہے کوئی نہیں، کوئی ایسا سبب بھی نہیں ہے کہ میں سمندر کے پار جاؤں اور جا کر کے اس کو قرض واپس کر دوں۔ اب اس کے ذہن کے اندر ایک بات آئی، صبح سے شام تک بیٹھا رہا، صبح سے شام تک کوئی کشتی نہ آئی، کوئی سواری نہ ملی۔ اب اس نے ایک لکڑی کو ہٹایا اور اس لکڑی کو پھاڑا، اس لکڑی کو پھاڑ کر کے اس کے اندر اس نے 1000 دینار قرض بھی رکھا اور ایک تحریر معذرت کے طور پر لکھی اور لکھ کر کے اس لکڑی کے اندر رکھ دی ہے، اور معذرت کے طور پر یہ تحریر لکھی تھی کہ اے میرے بھائی،
سلام کے بعد اے میرے بھائی مجھے آج اچھے طریقے سے یاد تھا کہ میں نے آپ کا قرض آج کے دن واپس کرنا تھا، آج کی تاریخ کو واپس کرنا تھا، لیکن اللہ کی شان میں قرض لے کر کے واپس آیا اور آ کر کے سمندر کی کنارے کے اوپر بیٹھ گیا، لیکن مجھے کوئی کشتی نہ ملی، مجھے کوئی سواری نہ ملی، کوئی سفینہ نہ ملا تاکہ میں آپ تک پہنچ سکتا۔ اب اور تو کوئی چیز نہیں، میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ میں جو ہے اس آپ کا یہ قرض جو ہے، آپ کی یہ رقم جو ہے وہ ایک درخت کے تنے کے حوالے کر دوں اور اس کو سمندر کے اندر بہا دوں۔ اس نے اس تنے کے اندر تحریر لکھ کر کے اس کے اندر 1000 دینار رکھ کر کے اس کو پانی کے حوالے کر دیا، پانی کے اندر بہا دیا اور خود چلا گیا۔ ادھر اسی دن جس دن وہ آ کر کے سمندر کے کنارے کے اوپر قرض دینے والا بیٹھا تھا، قرض لینے والا بھی اپنے ساتھی کے انتظار میں سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے انتظار کر رہا تھا۔ اب شام ہوئی، یہ بندہ قرض لینے والا واپس جانے لگا مایوس ہو کر کے کہ وہ میرا بھائی تو آیا نہیں ہے، میرا قرض تو اس نے واپس کرنا تھا، نہیں آیا۔ جانے کے لیے جس وقت تیار ہوا تو اس نے دور سے دیکھا کہ ایک لکڑی آ رہی ہے۔ اب اس نے یہ سوچا کہ چلیں کوئی بات نہیں ہے، وہ پیسے دینے والا نہیں آیا، تو اب یہ لکڑی جو ہے یہ اٹھا کر کے میں لے جاتا ہوں، گھر کو جلانے کے لیے کام آئے گا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے انتظار کیا لکڑی کا، لکڑی آ گئی، اس نے اٹھا کر کے گھر لے گیا، اور گھر جلانے کے لیے جس وقت اس نے پھاڑا نا، لکڑی کو ٹکڑے کیا، لکڑی کے ٹکڑے کر دیا، تو اب اس لکڑی کے درمیان سے، اس تنے کے درمیان سے ایک تحریر بھی نکلی، ایک رکا بھی نکلا اور 1000 دینار بھی نکلے۔ اب اس رکے کے اندر معذرت والی تحریر لکھی ہوئی تھی، تو اس نے تحریر اور رکا اور اپنے پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ دوسرے دن قرض دینے والے کو کشتی مل گئی اور وہ 1000 دینار اور لے کر کے اپنے ساتھی کے پاس آیا اور آ کر کے بڑی معذرت کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو 1000 دینار دینے لگا اور معذرت کرنے لگا کہ کل میں نہیں آ سکا کہ مجھے کوئی سفینہ، کوئی کشتی نہیں ملی۔ تو قرض لینے والے نے کہا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، کوئی کسی کے حوالے تو نہیں کی ہیں میرے پیسے؟ کہنے لگا جی ہاں، میں نے یہ پیسے ایک تنے کے حوالے کر دیے تھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے۔ اب اس بندے نے سارا واقعہ سننے کے بعد کہنے لگا کہ اے میرے بھائی میں آپ سے راضی ہوں، آپ کے معذرت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ نے جو اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، پھر اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنی رقم جو آپ نے مجھے دینی تھی اس لکڑی کے حوالے کر کے، اس کے اندر رکھ کر کے سمندر کے حوالے، پانی کے حوالے کر دیا تھا، اللہ نے مجھے وہ پہنچا دیا، اللہ نے آپ کا قرضہ جو آپ نے دینا تھا وہ مجھے پہنچا دیا ہے، اب آپ یا اپنے پیسے لے کر کے واپس چلے جائیں۔ تو اب اس واقعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ اگر کسی کے ساتھ محبت ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور کسی کے ساتھ بغض ہو، کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رکے کے اندر، تحریر کے اندر وہ چیز لانی چاہیے، لکھ لینی چاہیے جو آپس کے اندر معاملات ہوں تاکہ اختلافات سے بچا جا سکے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ جو بندہ اللہ کے اوپر اعتماد کرتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کے کام پورے کر دیتے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ تیری زبان بن جائے گا، تیرے ہاتھ بن جائے گا، تیری آنکھ بن جائے گا، تیرے کان بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، پھر تیرے جسم سے وہی اعمال سرزد ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی چاہت ہوگی۔ تو اس طریقے سے اگر معاملات کرنے ہوں تو آپس کے اندر اس طریقے سے بھی معاملات کی جا سکتے ہیں جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے۔